خاندان ہاشمی کا ایک اور چراغ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو مولا علی شیر خدا کے پوتے ہیں، حضرت امام حسن امام عالی مقام کے برادر ان کے بیٹے ہیں۔ ابھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف صرف 19 سال کی ہے، اور آپ کا رشتہ آپ کے چچا جان حضرت امام عالی مقام رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قرار پا چکا ہے۔ آپ اپنے چچا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا چچا جان، یہ آپ کا بھتیجا بھی اب میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ یہ آپ کا بھتیجا قاسم اب کرب و بلا میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، تم میرے بھائی حسن مجتبی کی امانت ہو، میں تم کو کس منہ سے کربلا میں جانے کی اجازت دے دوں؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے چچا جان، آج مجھے مایوس نہ کریے گا، میں بھی کربلا میں جا کر جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے، یہ یزیدی، یہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر میں کربلا میں چلا جاؤں گا تو پھر یہ تم میں سے کسی کو شہید نہ کریں گے، لہٰذا مجھے جانے دیا جائے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پر عرض کرتے ہیں، اے چچا جان، کل جب میدان محشر قائم ہوگا، ابا جان حسن مجتبی مجھ سے پوچھیں گے، اے میرے بیٹے، جب کل کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر سب حصہ لے رہے تھے، اے میرے بیٹے، میرا بھائی وہاں پر تنے تنہا تھا، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، اے میرے بیٹے، اس وقت تم نے میرے بھائی کا ساتھ کیوں نہ دیا تھا؟ اے چچا جان، جب کل نانا جان مجھ سے پوچھیں گے تم نے میرے نواسے کا ساتھ کیوں نہ دیا تھا، جب کل دادا جان مولا علی شیر خدا مجھ سے پوچھیں گے کہ اے قاسم تم نے میرے بیٹے حسین کا ساتھ کیوں نہ دیا تھا، تو اے چچا جان میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اللہ، حضرت قاسم اصرار کر رہے ہیں۔ میرے امام عالی مقام رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرا بھتیجا اصرار پہ اصرار کیے جا رہا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے لگایا، روتے ہوئے اپنے بھتیجے قاسم کو کربلا کی جانب ودا کر دیا۔ ہزاروں کا لشکر جو میرے حسین کی جان کا پیاسا ہے، ان ہزاروں کے لشکر میں اپنے بھتیجے حسن کو، اپنے بھتیجے قاسم کو امام عالی مقام نے روانہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم تنے تنہا مولا علی کی شجاعت، مولا علی کی بہادری لے کر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں پہنچ گئے۔ دشمنوں کا ایک سپاہی یہ بیان کرتا ہے، جب حضرت قاسم کربلا کے میدان میں تشریف لائے تو ایسا آپ کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے سورج چمک رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ تعریف کوئی اپنا نہیں کر رہا ہے بلکہ دشمنوں کی فوج کا ایک سپاہی کر رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کرب و بلا میں تشریف لے گئے ہیں اور وہاں پر جا کر دشمنوں کی طرف للکارتے ہوئے بولے، ہے کوئی شیر کا بچہ، ہے کوئی ایسا جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو جو مولا علی کے لال کے مقابلے میں آ جائے؟ اللہ اکبر۔ ابن سعد نے ایک ملک شام کا بڑا نامی گرامی، بڑا مشہور پہلوان، بڑا طاقتور پہلوان جس کا نام ارزق تھا،
اسے کہا کہ جاؤ قاسم کے مقابلے میں جاؤ۔ ارزق نے کہا اے ابن سعد کیا تم میری توہین کرتا ہے، کیا تم میری تذلیل کرتا ہے؟ ارے ابن سعد ذرا دیکھ تو کس کے مقابلے میں مجھ کو بھیج رہا ہے؟ ارے یہ ایک بچہ ہے اور ارزق نامی پہلوان جو ملک شام میں اتنا مشہور ہے، ارے تو اس ارزق کو ایک بچے کے مقابلے میں بھیج رہا ہے۔ ابن سعد نے کہا او ارزق جس کو تو بچہ سمجھ رہا ہے یہ مت بھولنا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کی رگوں میں حسن مجتبی کا خون دوڑ رہا ہے، اور مولا علی شیر خدا کو مولا علی جس نے تلے تنہا خیبر کے قلعے کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، اسی علی کا خون اس بچے کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ ارزق نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میرے یہاں پر 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے والے کو بھیج دیتا ہوں، ابھی وہ جائے گا اور اس قاسم کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ اللہ اللہ۔ ارزق نے اپنے بڑے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ جا بیٹا اور جا اس قاسم کا سر تن سے جدا کر کے اپنے باپ کا نام روشن کر دے۔ اٹھتا ہے اپنی قیمتی تلوار، دھاردار تلوار لہراتا ہوا گھوڑے پر بیٹھتا ہے، حضرت قاسم کے مقابلے میں جاتا ہے، حضرت قاسم پر حملہ کرتا ہے۔ حضرت قاسم نے اس کے حملے کو روکا، مگر جب علی کے لال نے حملہ کیا تھا تو ایسا حملہ کیا کہ ایک ہی حملے میں، ایک ہی تلوار کی وار میں اس کافر کو واصلِ جہنم کر دیا، اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ جب اس کے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا، اس کی لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو جھلجھلا اٹھا اور ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا، اور دوسرا بھائی اپنی جگہ سے اٹھ کر حضرت قاسم کے مقابلے میں آ گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ جب تیسرے بھائی نے اپنے 2 بھائیوں کی لاش کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا تو وہ جھلجھلا اٹھا، وہ بلبلا اٹھا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ حضرت قاسم کو گالیاں بکنے لگا۔ اللہ، حضرت قاسم کے مقابلے میں آ کر حضرت قاسم کو گالیاں بکنے لگا، مگر اللہ اللہ یہ کس خاندان سے ہے؟ ان کی رگوں میں مولا علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کے بچے ہیں، اور یہ فاطمہ الزہرا میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی ہے، میرے آقا کا گھرانہ۔ ارے میرے آقا کو جب گالیاں دی گئی تو میرے آقا نے گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا بلکہ دعاؤں سے نوازتے تھے۔ حضرت قاسم نے وہی کہا اے ظالم سن، ہم وہ اہل بیت ہیں، ہمارا خاندان وہ خاندان ہے کہ ہم گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دیں گے۔ یہ اہل بیت کی شان نہیں ہے کہ وہ گالیوں کا جواب گالیوں سے۔ اللہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جا، جب وہ مقابلے میں آیا اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ 3 بھائیوں کی لاشوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر چوتھا بھائی بلبلا اٹھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد حضرت قاسم کے مقابلے میں آ گیا۔ حضرت قاسم کے مقابلے میں جب آیا، حضرت قاسم نے اس کو بھی اپنی تلوار کے وار سے اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا اور اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ اب کئی ارزق پہلوان جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا ابن سعد سے کہ ایک بچے کے مقابلے میں مجھے بھیج کر تم میری توہین کرنا چاہتا ہے، تم میری تذلیل کرنا چاہتا ہے۔ ارے میں ملک شام کا نامی گرامی پہلوان ہوں اور تم مجھے ایک بچے کے مقابلے میں بھیج کر تذلیل کر رہا ہے تو میری۔ اللہ،
اب وہی ارزق پہلوان جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے چاروں بچوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہے، وہی ارزق پہلوان اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آ گیا۔ جب اس کا ارزق کا پہلا بیٹا واصل جہنم ہوا تھا، مرا تھا، تو اس کی تلوار حضرت قاسم نے لے لی۔ جب ارزق مقابلے میں آیا، تلوار نکالی تو حضرت قاسم نے بھی وہی تلوار جو اس کے بیٹے سے لی تھی وہی نکالی۔ ارزق نے جب اس تلوار کو دیکھا تو حضرت قاسم سے کہا، ارے یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضرت قاسم نے فرمایا، اے ارزق، جب تیرے بیٹے کو قتل کر رہا تھا نا، تیرے بیٹے کو جہنم رسید کر رہا تھا نا، تب تیرے بیٹے نے کہا تھا کہ اسی تلوار سے میرے باپ کو بھی قتل کر کے جہنم رسید کر دے۔ علی کے لال ہیں، علی کے لالوں کے تیور۔ ارزق اور آگ بگولا ہو گیا۔ حضرت قاسم کی طرف اس نے وار کیا، حضرت قاسم نے اس کے وار کو روکا۔ پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے الحرب والتعاون کے تحت اس سے کہا، اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا جنگجو کہلاتا ہے، اور تجھے تو ابھی اپنے گھوڑے کی زین بھی کسرا نہیں۔ ارزق پہلوان چونگی اپنے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھا اور جھکا، تو اتنے میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو حیدری رنگ میں گھمایا اور ارزق کی گردن پہ ایسی تلوار چلائی کہ ایک ہی جھٹکے میں اس ارزق کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ یہ علی کے پوتوں کی شان ہے کہ وہ طاقت ہے ان کے بازوؤں میں کہ جب خنجر چلاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے گاجر مولیاں کٹ رہی ہو۔ حضرت قاسم نے اپنے گھوڑے کو گھمایا اپنے چچا جان کے خیمے کی طرف اور اپنے گھوڑے کو دوڑایا، پکار رہے، العطش العطش یا اماں، العطش یا اماں۔ اے میرے چچا جان پیاس تڑپا رہی ہے، اے میرے چچا جان پیاس تڑپا رہی ہے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے چچا جان پیاس تڑپا رہی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، نہ گھبرا میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے مت گھبرا، تھوڑی دیر کی بات ہے تو شہید ہو جائے گا۔ نانا جان اور ابا جان مولا علی شیر خدا اور بھائی جان امام حسن تمہارا انتظار حوض کوثر پہ کر رہے ہیں۔ اے میرے بھتیجے، چند ساعتوں کے بعد تم ان کے پاس پہنچو گے اور نانا جان حوض کوثر سے تمہیں پانی جب پلائیں گے تو اس کے بعد پھر کبھی تمہیں پیاس نہ لگے۔ حضرت قاسم بولے، چچا جان تھوڑا سا پانی مل جاتا تو ان ہزاروں کے لشکر کو تنے تنہا اکیلا سب کو واصل جہنم کرتا۔ یہ علی کے لالوں کی پہچان۔ حضرت قاسم واپس میدان کرب و بلا کی جانب بڑھے۔ ابن سعد نے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک بچے نے اتنے بڑے پہلوان کو ذرا دیر میں ایک ہی جھٹکے میں واصل جہنم کر دیا، تو اپنے لشکر کی طرف مخاطب ہو کر بولا، اے لوگوں، اگر ایک ایک کر کے قاسم کے مقابلے میں جاؤ گے، اس کی رگوں میں تو حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ حیدری رنگ میں اس ہزاروں کے لشکر کو تنے تنہا مٹا دے گا اور اتہاس گواہ ہو جائے گا کہ ایک ہی تن نے، ایک حیدر کے لال نے ہزاروں کے لشکر کو تنے تنہا کربلا کے میدان میں واصل جہنم کر دیا۔ اس لیے
اب چاروں طرف سے گھیر لو اور ایک ساتھ مل کر حملہ کرو۔ اللہ، یزیدی لشکر نے میرے قاسم کو تنے تنہا نے چاروں طرف سے گھیر لیا، نیزوں کی بوچھاریں کرنے لگے، تیروں کی بارش کرنے لگے۔ حضرت قاسم کے اوپر 27 زخم لگے، 27 نیزے ان کے جسم میں لگے۔ اللہ اکبر، زمین پہ گر گئے اور پکارنے لگے، ادرکنی یا عمّا، ادرکنی یا عمّا، اے چچا جان میری خبر دیجئے، اے چچا جان میری خبر دیجئے۔ امام علی مقام اپنے خیمے سے دوڑے اپنے بھتیجے کی طرف، اور جب ان کے پاس پہنچے زمین پہ گرے ہوئے حضرت قاسم کے سر مبارک کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ اللہ اللہ، حضرت قاسم نے آنکھیں کھولی، دیکھ کے مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد آنکھیں بند ہو گئی۔ جام شہادت نوش فرما لیا، وہ شہادت کی جو تمنا تھی اس کو پورا کر لیا۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام نے ایک آہ بھری اور پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور گویا کہ یوں کہہ رہے تھے۔ حضرت قاسم یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، ارے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں۔ میرے حضرت قاسم اللہ کی راہ میں قربان، اللہ اللہ، یہ کربلا کا خونی منظر